ہدایت از قلم عین الف۔ ازلفا کہاں ہے؟ جس کی وجہ سے وہ آج جلدی گھر آیا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ پورے گھر میں کہیں نہ دکھی تو زینب سے پوچھنا ہی پڑا، بھابی شازیہ آپا سے ملنے گئی ہیں؟ کس نے جانے دیا اسے؟ روکا کیوں نہیں؟ یہ لڑکی میرا ضبط آزما کر رہے گی، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ آدر چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک اور خطا، ولید حسن کا موڈ مکمل طور پر آف ہو چکا تھا۔ کب تک آئے گی؟ پتہ نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ کال کر کے پتہ کر لیں۔ مگر وہ آف موڈ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ بیل جا رہی تھی مگر فون ریسیو نہیں ہوا۔ 4-5 بار کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تو اسے پریشانی نے گھیرا۔ دل اس کی خیریت کی دعا کرنے لگا تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ حیدر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ ان دونوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ آنے دیجیے آپ کی تارزن بیٹی کو، چھوڑنا نہیں ہے آج اسے۔ ہر وقت میرا ضبط آزماتی ہے، پھر کہتی ہے میں کھڑوس ہوں، ایروگینٹ ہوں۔ بنا کون رہا ہے مجھے ایسا؟ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ تو کیوں ناراض ہو کر اسے بھی غصہ دلا رہے ہو؟ مان کیوں نہیں جاتے؟ کرتی ہے وہ راضی رکھنے والے کام۔ ایک بات ہو جو سن لے، کہا تھا گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ جائے یا میرے ساتھ، اور مدرسہ بھی میں نہیں چھوڑنے کو کہا۔ مجھے لگ رہا ہے 1-2 تھپڑ کی ضرورت ہے شاید اسے۔ خبردار جو اس پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کیا تم نہیں جانتے؟ جاہل مردوں کی صفت ہے یہ، پہلے بھی کر چکے ہو ایسا۔ حیدر صاحب فوراً تھپڑ والی بات پر سنجیدہ ہوئے۔ جانتا ہوں دادا جان، وہ تھپڑ تو خود مجھے نہیں بھولتے، جنہوں نے خود اپنی نظروں میں مجھے اتنا گرا دیا تھا کہ اٹھنے میں کافی وقت لگا۔ یہ تو احسان ہے اس کا جو آسانی سے معاف کر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا۔ اس کے الفاظوں کے ساتھ نرمی بھی زبان میں آئی تھی۔ آنکھیں بند کی تو اس کا زخمی وجود آنکھوں میں آ سمایا تو پھر سے غصہ آنے لگا۔ کیوں جانے دیا نانا جان اسے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کتنی زخمی ہے وہ ابھی تک؟ اور اس کا ہاتھ، یا اللہ، جانا ضروری تھا شاید۔ آ جائے گی، فکر مت کرو، آدر جائے گا لینے۔ نہیں، میں خود جاؤں گا لینے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ حیدر صاحب کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ دن بدن وہ ازلفا کے لیے فکر مند ہوتا جا رہا تھا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق سیکھ لیں۔ سورۃ الاعراف۔ سب سے پہلا لباس جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے صدر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا وہ پتوں کی شکل میں تھا۔ اس کا پس منظر اسی آیات کے سیاق و سباق میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ انہی آیات میں اولاد آدم کو تنبیہ کی ہے کہ شیطان اب بھی اولاد آدم کی گھاٹ میں ہے اور طرح طرح کے بہانوں سے فیشن کے نام پر انسانوں کے کپڑے اتروانے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے شیطان سے بچ کر رہا جائے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماضی میں شیطان کی بات ماننے پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے تھے، اب اولاد آدم شیطان کی بات مان کر مستقبل میں جنت میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ شازیہ آپا نے رک کر اسے دیکھا جو دم سادے اس آیات کی تفسیر سن رہی تھی۔ چہرے پر اذیت رقم تھی، شاید کسی ندامت کا احساس۔ انہوں نے بہت سی لڑکیوں کو درس دیا تھا مگر ازلفا واحد لڑکی تھی جس میں ایک الگ ہی جذبہ و جنون تھا۔ ہر بات میں اللہ کی مرضی و حکم، ہر عمل پر اس کی استقامت تھی۔ اور آج جب وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا ان کے گھر آئی تھی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے ایک عبایا نکال کر ان کے سامنے رکھا اور بس پوچھا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کے معاملے میں کیا کہا؟ اور وہ کتنی دیر تک اسے اور اس عبایا کو دیکھتی رہی تھیں۔ الگ ہی انداز کا عبایا تھا جس کو پہننے پر یہ بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ پہننے والی موٹی ہے یا پتلی، جوان ہے یا بوڑھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے برقعے کو دیکھا جس میں ان کی بناوٹ تو نہیں مگر پھر بھی بہت کچھ ظاہر ہوتا تھا۔ یہ لڑکی انہیں قدم قدم پر حیران کر رہی تھی اور اسے نہ جانے کیا غم تھا، کیسی ندامت تھی جو اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اور بتائیں؟ سر جھکائے اس نے مزید جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی طلب دیکھتے شازیہ آپا نے اس معاملے کی تمام آیت نکال کر اسے سمجھایا۔ آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہوں،
اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہر کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم صنف عورتوں، اپنی کنیزوں، ایسے خادموں سے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں سے جو عورتوں کی پردے کی بات سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ سورہ نور، دوسری آیت یہ دیکھو۔ اے نبی، اپنی ازواج اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں، یہ امران کی شناخت کے لیے قریب تر ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہیں دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب۔ اس میں کیسے اللہ نے عورتوں کے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا؟ کوئی اللہ کے سوا ایسی محبت کرنے والا ہے؟ اسے پہلے سے معلوم ہے کہ بے پردہ عورتیں ستائی جائیں گی، اس لیے پہلے ہی انہیں چھپانے کا حکم دیا، مگر خود آج عورتوں نے دوسروں کو موقع دے دیا کہ انہیں ستایا جائے۔ اس آیات میں اللہ نے عورتوں کی آواز کے پردے کا حکم دیا، اور یہاں بھی اللہ کی محبت دیکھو۔ نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ سورہ احزاب۔ یعنی نامحرم مردوں سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تمہارے انداز اور تمہاری باتوں کی نرمی سے تمہاری طرف متوجہ ہو کر گناہ میں پڑ جائے۔ یہاں دیکھو اللہ کا ایک اور حکم، اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر شوہروں اور محرموں کے لیے۔ سورہ نور۔ میک اپ، بن سنور کر بازار یا باہر کسی جگہ جانا منع ہے، زینت صرف شوہروں کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، محرموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں، تم یہ باتیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی پوچھ سکتی تھی۔ نہیں، میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے زندگی دینا، میں اس پر عمل کروں گی، اور میں اس کو جاننے کے لیے ویٹ نہیں کر سکتی تھی، اور جب تک جانتی نہیں میں اس پر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ صحیح، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اسے شوہر کے متعلق، نامحرم سے ملنے اور بات کرنے کے متعلق تمام باتیں بتاتی رہیں۔ اور ازلفا ولید حسن سوچ رہی تھی، حیات نوفل خان نے کتنا صحیح کہا تھا، اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس جیسے لوگوں کو اللہ ایسے ہی سبق دیتا ہے، حادثوں کی شکل میں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی پچھلی زندگی کے احساس ندامت کو آنسوؤں کی شکل میں آنے سے روکا ہوا تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتی تھی۔ اللہ کے بعد اسے ولید کے سوا کسی اور نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اب گھر جا کر اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ بار بار اس نے ولید کے کہنے پر بھی حجاب نہیں لیا تھا، اسے افسوس ہو رہا تھا وہ کیوں پہلے نہیں جان پائی، مگر اسے کون سمجھاتا؟ جس طرح اس نے اب پردے کو سمجھا تھا، پہلے ایسا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے اب گھر جانے کی جلدی تھی۔ اس نے ولید کو فون کرنے کے لیے فون نکال کر دیکھا تو اس کی پہلے سے ہی کئی مسڈ کال تھیں۔ اس نے کال کر کے اسے بس آنے کا کہا اور فون رکھ دیا۔ اب وہ کسی اور کے ساتھ باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ 10 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سوسائٹی بالکل سنسان تھی، کوئی زی روح اس وقت باہر نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر ازلفا پر غصہ آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے اس نے وقت دے کر اسے بلایا تھا، اور اب اس کے پہنچنے کے 10 منٹ بعد بھی نہ اس کا کوئی پتہ تھا، نہ وہ فون ریسیو کر رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، ارادہ شازیہ آپا کے گھر جا کر پتہ کرنے کا تھا، مگر اسے ان کا روم نمبر نہیں پتہ تھا۔ وہ سر جھکائے فون میں بزی تھا جب کوئی اس کے سامنے آ کر رکا۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا۔ مکمل عبایا میں چھپی عورت کو اپنے بہت قریب رکے دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اگر 1 انچ آگے بڑھتا تو اس عورت سے مکمل ٹچ ہوتا۔ کون ہیں آپ؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی نامحرم مرد کے قریب کھڑے ہونے کا، اور وہ بھی مکمل حجاب میں؟ کیا آپ کو اس پاک لباس کا بھی؟ وہ بول ہی رہا تھا جب وہ عورت اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ گرفت میں عجیب استحقاق تھا کہ ولید بھی بوکھلا گیا۔ آئی ایم سوری فار ویٹنگ، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ جانی پہچانی آواز پر ولید حسن نے اسے خود سے الگ کر کے سامنے کیا۔ وہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، مگر یہ روح اور یہ انداز۔ ازلفا، سرسراہٹ کی صورت آواز نکلی تھی۔ اس کی پکار پر ازلفا نے چہرے سے اوپر کا پردہ ہٹایا تو اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں واضح ہوئیں۔ یہ سب ولید کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا پوچھے، کیا بولے۔
میں نے اللہ کا یہ حکم بھی پورا کیا۔ اس نے اس حادثے میں جو مجھے سمجھایا، مجھے مرنے سے پہلے اسے پورا کرنا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ولید حسن کتنے پل اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ بولے وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ اسے اس وقت نہ جگہ یاد رہی تھی نہ ماحول، اسے یاد تھا بس اتنا کہ اس کی بیوی کو اللہ نے آج دنیا کی غلیظ نظروں سے چھپا دیا ہے۔ وہ اس کے ایمان میں جو استقامت دیکھ رہا تھا وہ خود اس کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی، اور نہ جانے وہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اس پل وہ اس سے ناراضگی، غصہ سب بھول چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ عشق کی سرحد پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل کے سکون کے ساتھ گرفت میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا جس وجود کو اس نے جکڑا ہوا ہے، اس کی یہ شدت اسے کس درد سے دوچار کر رہی ہے۔ اس کے زور سے کرانے پر ولید ہوش میں آیا۔ دیہان اس کے ہاتھ کی طرف گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے بازو پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا تو گیلا پن محسوس کر کے اسے خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ کیسے بھول گیا وہ اس کی حالت؟ ہاسپٹل چلو جلدی۔ اسے کچھ بھی موقع دیے بنا وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا۔ گاڑی اسپیڈ سے بھگانے پر وہ 10 منٹ میں ہی ہاسپٹل میں تھا جہاں ازلفا کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کے پیر کی طرح کہیں یہ زخم بھی نہ بگڑ جائے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ دعا کرتا وہ اسے ڈاکٹر کے کیبن میں لایا۔ او مائی گاڈ، ایسے کیسے ٹریٹ کروں مسٹر ولید؟ کتنی کورڈ ہیں آج یہ؟ ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیرت میں تھی۔ ویٹ۔ ولید نے احتیاط سے اس کا عبایا اتارا اور اپنے طریقے سے اس کا زخمی ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کیا۔ اس دوران ازلفا بالکل خاموش رہی تھی۔ شاید درد زیادہ تھا۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا مسز بخاری۔ آپ جانتی ہیں نا یہ کوئی معمولی زخم نہیں ہے۔ کم از کم 15-20 دن آپ کو یہ ہاتھ موو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مسٹر ولید، ان کا دھیان کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے وہ ان دونوں کی اچھی خاصی کلاس لے رہی تھیں۔ بائی دا وے، یہ ہوا کیسے؟ ڈاکٹر کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا جواب دیتے اسے کہ کیوں ہوا؟ آہ! جلن اور تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ ولید تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ ڈاکٹر پلیز، ایزی۔ ازلفا کو دوسری طرف سے اپنے حصار میں لے کر ڈاکٹر کو آرام سے کام کرنے کا کہا۔ ٹارزن، اتنی زور سے تو تم گولی لگنے پر بھی نہیں چلائی تھی جتنی زور سے اب چلائی ہو۔ گولی کا ذکر کرتے اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب اسے لگا تھا کہ اس کی روح نکلنے کے در پر ہے۔ کتنی موت مرا تھا وہ اس ایک پل میں۔ اور جب ذیشان نے ہاتھ میں گولی لگنے کا بتایا تھا تو اسے اپنی سانسیں واپس آتی محسوس ہوئی تھیں۔ اٹس پیننگ ٹو مچ۔ مجھے گھر لے چلیں پلیز۔ پین سے وائبریشن ہو رہی ہے پوری باڈی میں۔ پلیز چلیں یہاں سے، مجھے نہیں کچھ کروانا یہاں۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اپنے ہاتھ کے درد سے اکڑ رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ کر ولید کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر اور، اب ڈاکٹر اچھے سے کریں گی، تم بس تھوڑی سی ہمت رکھو۔ اس کی کمر اور سر کو بیکوقت سلاتے وہ اس کا دھیان درد کی طرف سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے بچوں کی طرح بہلاتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روک رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ڈاکٹر کی موجودگی کو بھولے پوری طرح ازلفا میں گم تھا اور شاید ٹھیک کر رہا تھا جبھی ڈاکٹر آرام سے اس کو ٹریٹ کر پا رہی تھی۔ کیا یہ پہننا ضروری ہے؟ پٹی کے بعد ازلفا نے ولید کو عبایا پہنانے کو کہا تو ڈاکٹر کو وہ غیر آرام دہ لگی۔ ولید نے ازلفا کی طرف دیکھا۔ رونے اور تکلیف سے چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر اس کی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ڈاکٹر، یہ درد میرے اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ الفاظ کیسے نکلے۔ ولید حسن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے بھی اسے دیکھا۔ ایک کی نظر میں حیرت تھی تو دوسری کی نظر میں اس کے ایمان کی استقامت پر نمی، جو یقیناً خوشی کا باعث تھی۔ اوکے، بٹ آپ کو اس کے سوکھنے تک سلیپ ویئر اوائڈ کرنے ہوں گے۔ اپنے روم میں رہ سکتی ہیں آپ اس طرح۔ آئی ہوپ یہ آپ کے ہسبینڈ کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ولید نے محض سر ہلایا۔ بہت سی باتوں کو وہ سن کر اور سمجھ کر بھی انسنی کر دیتا تھا۔ سہارا دے کر وہ اسے اندر لایا تھا۔ آسیہ حسن کی نظر اس پر پڑی تو تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ ازلفا کو عبایا میں دیکھ کر سب شوق رہ گئے تھے۔ جاتے وقت وہ پہلے کی طرح باہر گئی تھی مگر آتے ہوئے مکمل بدل کر آئی تھی۔ حیدر صاحب کی طرح ہر کوئی اسے فخریہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولید سب کو اس کی کنڈیشن سمجھا کر روم میں لایا۔ زینب کو وہ کھانے کی ٹرے لانے کا کہہ کر آیا تھا۔ اس کی کنڈیشن دیکھتے ولید نے اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کے بعد زینب کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ نماز کے لیے گیا۔ اس کی واپسی تک ازلفا نماز پڑھ کر دوائیوں کے زیر اثر سو چکی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ کئی بار وہ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا چکی تھی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ زندگی ہو تم میری، تمہیں تکلیف میں دیکھنا سہانے روح ہے۔
تم نے خود سے محبت پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے قریب لیٹا وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جب فون پر میں نے اس کی بیہودہ باتیں سنی تھیں تو میرا دل چاہا تھا اس کی زبان کاٹ دوں اور آنکھیں نکال دوں جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہیں، اور جب تھپڑ کی گونج سنی تھی تو اس وقت میں اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور جب وہاں اس کے باپ نے تمہیں تھپڑ مارے اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا قدرت مجھے میری ہمت سے زیادہ آزما رہی ہے، اور جب گولی لگی تھی تو موت کا خوف کیسا ہوتا ہے یہ جانا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہے اور دماغ نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا ہے، اور میں انتظار میں تھا کہ مٹی کا بت زمین پر گر کر کب چکنا چور ہوتا ہے۔ پھر جب ذیشان نے کہا گولی بازو میں لگی ہے اور تمہاری زندگی کی نوید دی، تب میں نے محسوس کیا دل کی دھڑکن معمول پر آ رہی ہے، دماغ نے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور پھر مجھے پتہ چلا مجھے یعنی ولید حسن کو اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی ہے، اتنی کہ وہ اس کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اور بس پھر وہ خود پر سے سارے اختیار کھو دیتا ہے۔ اور پھر مجھے تم پر بے تحاشا غصہ آیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری نظر میں گناہ گار ہوئی تھی تم، پہلے میری بات نہ مان کر، پھر مجھے اس کمینے کے بارے میں نہ بتا کر، پھر میرے حصے کی گولی خود پر لے کر۔ کیوں کیا تھا تم نے ایسا؟ اگر گولی کہیں اور لگ جاتی تو؟ فجر کی نماز کے بعد تمام تر احتیاط سے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ہاتھ مسلسل اذلفا کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے، مگر آخری بات پر اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اذلفا نے سر کو سیدھا کر کے تھوڑی کو اس کے سینے پر رکھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس دن کی اذیت ولید کے چہرے پر آج بھی موجود تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں میں رکی نمی اپنے پورے پر لی اور اپنے ماتھے پر مسل دی، گویا اس کا مقام بتایا۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیوں نہیں بتا پائی۔ جب وہ گھر آیا اس سے پہلے شاہینہ کی کال کے بعد میں نے آپ کو سب بتانے کے لیے کال کی تھی، مگر سب گڑبڑ ہو گئی، اور جب وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے چھونے سے مجھے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ بچھو میرے جسم کے گرد لپٹ رہے ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر نیکی کا یہ بدلہ ملتا ہے تو میں پھر کبھی کسی کی ہیلپ نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے میں اللہ سے اینگری ہوتی، مجھے حیات نوفل خان کی بات یاد آئی، تب میرا ڈر کم ہوا۔ میں نے اللہ سے ہیلپ مانگی اور اللہ نے ہمیشہ کی طرح آپ کو بھیجا، اور آپ کی گاڑی دیکھ کر میرا ڈر مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اچھا، جو وہاں ان لوگوں کے 14 طباق روشن کیے تھے وہ بھی ٹارزن بن کے؟ ولید نے ابھی تک اس کے طرز تخاطب پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف پوری جزیات سے محسوس کر رہا تھا جو ان پلوں میں اذلفا نے محسوس کی تھی۔ آپ کے بلبوتے پر مجھے معلوم تھا آپ پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے احساس سے اس کی آنکھیں روشن ہو رہی تھیں۔ بھول جاؤ سب، اللہ نے اس امتحان میں جو ہمیں کامیابی دی ہے ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی۔ پھر دھیان اس کے عبائی کی طرف گیا۔ اچانک سے اتنا بدلاؤ، اور یہ عبایا؟ اسے نرمی سے اور اوپر کیا جس سے اس کا چہرہ اس کے مزید قریب ہوا۔ شاہینہ نے مجھے کہا تھا کاش میں آپ کا چہرہ چھپا دیتی، اور پھر بار بار آپ کا کہنا بنا حجاب باہر نہیں جاؤ گی، یہ الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ مرد عورت کے چہرے پر ہی تو فدا ہوتا ہے، باقی وجود تو بعد میں آتا ہے۔ اور اس دن سے میں ڈریم میں خود کو اس عبائی میں دیکھ رہی تھی جسے میں کبٹ میں رکھ کر بھول چکی تھی، اس لیے بنا دیر کیے کل اس کا مطلب شازیہ آپا سے پوچھنے گئی تھی۔ اور جب جانا پردہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے میرا دل کر رہا تھا میں اتنا روں کہ تمام گلٹ آنسوؤں میں بہہ جائے، مگر میں نہیں رو سکتی تھی کسی کے سامنے۔ ہم لوگ بنا کسی تکلف کے سارے دوست ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، اور ڈریسنگ تو، اور وہ جو ریحان نے کیا تھا سب، مجھے لگا میں گندگی میں تھی، میرا پورا جسم جیسے کیچڑ میں لت پت تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کل کی تکلیف آج اس کے آنسوؤں اور سسکیوں میں نکل رہی تھی۔ ولید نے اسے رونے دیا تھا۔ تم کسی گندگی میں نہیں تھی اذلفا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کو تم سے کیسی محبت ہے، تم میں ایسا کیا ہے جو اس نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ کے ہاں تم اس پہچان سے جاؤ گی جس پر تمہیں استقامت ہوگی۔ جھک کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ میری اذلفا کہاں ہے؟ اسے اس تکلیف میں وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کو دوسرا ٹاپک شروع کیا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ میں اذلفا نہیں ہوں کیا؟ رونا بھول کر وہ اس کے سوال میں الجھی۔ یہ میری اذلفا نہیں ہے، وہ مجھ سے آپ کر کے نہیں تم کر کے بات کرتی تھی، اور وہی میری اذلفا ہے۔ یہ تو پرائی لگ رہی ہے۔ اور یہ آپ والا حادثہ کب ہوا؟
اس کی بات پر ازلفا نے جھینپ کر ایک ہلکا سا مکہ اس کے سینے پر مارا، پھر ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی اس حرکت پر ولید نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ آپ شوہر ہیں نا، تو آپ کو عزت سے بلانا چاہیے نا، اس لیے۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا پہلے عزت سے نہیں بلاتی تھی تم؟ نہیں، وہ عزت والا بلانا نہیں تھا۔ شازیہ آپا نے کہا تھا شوہر سے عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کا مقام اونچا ہوتا ہے نا، اور میں بڑے لوگوں کو آپ سے بات کرتی ہوں، جبکہ آپ ان سب سے بڑے ہیں نا رتبے میں، پھر بھی آپ کو تم کرتی رہتی تھی۔ امی اور مامی بھی تو آپ بولتی ہیں ابو اور ماموں کو، آپ نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ خفگی سے ولید کی طرف دیکھا جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے تمہارا وہی انداز اچھا لگنے لگا تھا، اس میں تم ٹارزن لگتی تھیں اور اس میں بھیگی بلی۔ اس کی شرارت سے کہنے پر ازلفا نے اسے خفگی سے گھورا۔ مگر اب میں آپ کا نام نہیں لوں گی اور نہ تم بلاؤں گی، ورنہ پھر اللہ کو بدتمیز لگوں گی۔ اچھا، میں کہوں تم بولنے کے لیے تب بھی نہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر میں کسی کے سامنے تم بولوں گی تو سب کہیں گے ولید کی بیوی ولید سے ایسے بات کرتی ہے جیسے وہ شوہر نہیں بچہ ہو، اور آپ کی وہ خالہ اور مامی آئی تھی نا، انہوں نے تو بولا بھی تھا ایسا، پھر آپ کی ہی انسلٹ ہوگی اور مجھے آپ کی انسلٹ نہیں کروانی۔ لوگوں کو چھوڑو، جو مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے بس وہ ضروری ہے، اور جو تمہیں اچھا لگتا ہے میرے لیے وہ ضروری ہے۔ دنیا ہم دونوں کی خوشی اور ضرورت سے بہت پیچھے ہے۔ اگر دنیا کو دیکھنا شروع کر دو گی تو اپنی شخصیت کھو دو گی، مگر دنیا پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوگی۔ بٹ دنیا کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے نا؟ دنیا کو موقع دیے نہیں جاتے میری جان، دنیا موقع تلاش کرتی ہے، وہ تمہاری اچھائی کو بھی برائی میں بدل دینے کے ہنر سے واقف ہے۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، میں اتنی سمجھدار کیوں نہیں ہوں؟ تم مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، اس کی ناک دبا کر بچوں کی طرح بہلایا۔ اور ایک بار تم بولو ذرا پھر سے۔ اس کی فرمائش پر اس نے منہ بنایا۔ نہیں، میں اب تم نہیں بولوں گی، آپ ہی بولوں گی، میرے کہنے پر بھی نہیں۔ مت کرے نا، اتنی مشکل سے تو آپ بولنے کی پریکٹس کی ہے، پتہ ہے کتنی شائع فیلنگ آ رہی تھی۔ اس کے منمنانے پر ولید نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ وہ اس کا دھیان مکمل بٹا چکا تھا، کچھ دیر پہلے کی تکلیف کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہ تھا۔ اسے سکون میں دیکھ کر ولید کے اندر سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ اوکے، نہیں بولتا، بٹ یہ تو بتاؤ مجھ سے محبت ہے؟ اپنی محبت کا اظہار تو وہ کر چکا تھا، اب اس کی دلی کیفیت اس کی زبانی جاننا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کے لفظ میں اس کے لیے محبت تھی، مگر پاگل دل اظہار چاہتا تھا۔ نہیں بتاؤں گی ابھی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے انکار پر اس نے منہ بنایا، اور اب ازلفا اس پر ہنس رہی تھی۔